جیسا کسی کا نام نہیں، اور ان کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ان کی نسبت جیسی کسی کی نسبت نہیں، اور ان کی محنت جیسی کسی کی محنت نہیں، ان کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں، ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں۔ اب مجھ کوئی نہ بولے جو میں لفظ کہنے لگا ہوں تو پتہ نہیں کب بولے گا۔ ان کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں، ان کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں، ان کی نسل جیسی کسی کی نسل نہیں۔ ان کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں، ان کی نسل جیسی کسی کی نسل نہیں۔ اور آخری بات، ان کے نکاح جیسا کسی کا نکاح نہیں، ان کے نکاح جیسا کسی کا نکاح نہیں، ان کے حیا جیسا کسی کا حیا نہیں۔ اور حیا کا پتہ کب چلے گا؟ جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، تو فرشتہ منادی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آنے آ جائیں، کہے گا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں آ رہی ہیں، آنے۔ پھر ایک دفعہ وہ ندا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، کیا حکم ہوگا؟ کہے گا گدو ابصار، کہ اپنی آنکھیں بند کر دو۔ حیا کا اس وقت پتہ چلے گا جب حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں بند کر دو، صرف آنکھیں بند نہیں کرو، نہ کسو، اور کہا جائے گا کہ اپنا سر بھی جھکاؤ۔ اگر آنکھیں بند ہو تو بندے کو نظر تو نہیں آتا، لیکن ساتھ حکم ہوگا کہ ساتھ سر کو بھی جھکاؤ، اتنا حیا ہوگا۔ تو ان کے نکاح جیسا کسی کا نکاح نہیں، اور ان کے حیا جیسا کسی کا حیا نہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا، بردہ شریف آپ نے سنا ہے، ان کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں، ان کے بردہ جیسا کسی کا بردہ نہیں۔ بردہ نہ ان کے بردے جیسا کسی کا بردہ ہے، نہ ان کے پردے جیسا کسی کا پردہ ہے۔ تو پھر جب محشر کا وقت چل پڑے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تو ایک آدمی کو فرشتے کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہیں گی کہ اے علی، یہ جو بندہ جس کو فرشتے کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا یہ ہمارا حقدار نہیں تھا؟ حضرت علی فرمائیں گے کہ حقدار تو تھا، تو پھر یہ دوزخ میں کیوں جا رہا ہے؟ پھر وہ اٹھے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا تو نے میرا نام بطول نہیں رکھا تھا؟ آپ کہیں گے کہ میں نے پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اب میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ نہیں، ما جانتا کو ان الہوا، کہ حضور کی زبان پر کوئی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بے شک حضور وحی کے بغیر کچھ فرماتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ کہا کہ میرا نام جو ہے اللہ تعالیٰ تو نے بطول نہیں رکھا تھا، کہا اللہ تعالیٰ میں نہیں رکھا تھا۔ کہا کہ یہ جو ہمارا حقدار ہے اس کو دوزخ میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میں نے خود حکم دیا ہے کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ حضرت بطول پھر عرض کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں لگتی، تو نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جو ہمارا حقدار ہوگا اس کا دوزخ کی آگ حرام ہے، پھر اس آگ نے حکم بھی دے دیا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس لیے حکم دیا ہے کہ اے فاطمہ تیری شان کا لوگوں کو پتہ چلے، اب تو اٹھ کر کہہ، سب نبی بھی دیکھ رہے ہیں، سب ولی بھی دیکھ رہے ہیں، ساری مخلوق
بھی دیکھ رہی ہے، اب تو کہہ کہ یہ ہمارا حکمدار ہے، اس کو چھوڑ دو، میں چھوڑ دوں تاکہ تیری شان کا پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ان کے کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، سب جانتے ہیں، 2 تقریریں پیچھے اس طرح چل چکی ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہستی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، پھر ان کو راضی کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کرنا ہو تو پھر وہ ہستی ہیں حضرت عباس رضی اللہ، جو آج تک بغیر بازوؤں کے بھی جھنڈا ٹائے ہوئے ہیں، آج بھی وہ جھنڈا لیے کھڑے ہیں اور بازو کو بغیر لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ ہستی ہیں کہ وہ مطلب حضرت عباس کو یہ راضی کرو گے تو فاطمہ سلام اللہ راضی ہو جائیں گے، ان کو راضی کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر گم ہو گئے، پتہ نہ چلے کہاں تشریف لے گئے، ڈھونڈنا شروع کر دیا، 3 دن نہ ملے۔ 3 دن کے بعد جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں کوئی پتہ ہوگا، ایک وہاں پہاڑ ہے سلا پہاڑ کی غار ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے، تو وہاں عبادت کرے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے تو ایک بکریاں چرا رہا تھا آدمی، اس سے پوچھا کہ وہ بکریاں کے رکھوالے کو امت کا رکھوالا کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو کسی کو نہیں یہاں دیکھا۔ ہاں ایک آدمی ہے اس غار میں ہے کہ جو 3 دن سے رو رہا ہے، اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ جب سے وہ رو رہا ہے اس وقت سے میری بکریوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دودھ زیادہ دے رہی ہیں۔ کہا پھر وہی تو ہے جو امت کا رکھوالا ہے۔ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے کر گئے، جا کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا کہ یا رسول اللہ تمہارا صدیق آیا ہے، آپ سر اٹھائیں، ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ حضور نے ساتھ نہیں اٹھایا، روتے رہے۔ حضرت عمر پاک تشریف لے گئے، کہا سر اٹھائیں، نہیں سر اٹھایا۔ عثمان غنی جن کو ذوالنورین کہتے ہیں، عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ 2 نور والے۔ ایک ہمارے پاس کیا ہے، یہ بچے نے اینک لگائی ہوئی ہے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے، دیکھو اینک دیکھو، یہ اینک لگائی ہوئی ہے، اس میں اگر یہ ایسے انگلی گزارنا چاہے نا انگلی نہیں گزرتی، لیکن اس کی نظر جو ہے وہ گزر جاتی ہے، نور گزر جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہے کہ نور گزر جاتا ہے لیکن انگلی نہیں گزرتی۔ تو اس کے پاس جو ہمارے پاس ایک تھوڑا سا نور ہے وہ کہاں سے کہاں تک گزر جاتا ہے، سمان تک چلا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کیا ہے، ذوالنورین ہے کہ 2 نور والے ہیں، ذوالنورین ہیں کہ 2 نور والے ہیں۔ تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا لوگ بیان کم کرتے ہیں عثمان غنی کا کہ وہ 2 نور والے ہیں۔ حضرت علی کا بلاوا جو بہت مقام ہے، اپنی جگہ پر ہے، ایک بیٹی تھی ان کے گھر، اور حضرت عثمان غنی کے گھر 2 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی کا بلاوا جو نے بھی جا کر عرض کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اٹھیں، سر اٹھائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس سر نہیں کھایا، جب سر نہیں کھایا صرف اتنا بتایا
کہ میرے پاس جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا کہ روز محشر تمہاری جو امت ہے، آپ کی جو امت ہے، وہ ایک پل صراط سے گزرے گی، جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے، اور اس کی مسافت بھی اتنی بڑی ہے اور نیچے گہرا بھی بڑا ہے۔ تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے۔ تو سر پگڑی ڈالے